رضوی صاحب، ظاہر ہے سیاسی جماعتیں تو رشید رضوی صاحب تنقید کر رہی ہیں، آپ بتائیے گا جو کچھ آج ہوا، آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کورٹ کا ایٹیٹیوڈ بڑا کنسیشنل تھا، بڑا کنسیشن دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو، اور اس لیے کہ سٹیٹمنٹ اتنا عجیب تھا. میں نہیں سمجھتا کہ حامد خان صاحب نے اس کو ڈرافٹ کیا ہوگا یا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ سمجھتے مناسب نہیں ہے، عدالت سمجھتی مناسب نہیں ہے تو پھر میں سوچوں گا دوسرا بیان دوں گا. تو 5 ججز بیٹھے ہیں، پرائما فیشائی کیس انہوں نے سمجھا ہے اور نوٹس ایشو کیا ہے. انہوں نے ابھی تک مائنڈ اپلائی نہیں کیا تھا. ان کو کیا سمجھ رہے تھے؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اپنا ڈیفینس بھی پلیڈ کر لیا ہے. ڈیفینس جب پلیڈ کر لیتا ہے رسپونڈنٹ تو اس کے بعد پھر کوئی اپارچونٹی نہیں ہوتی ہے انکوالیفائڈ یا انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کرنے کی. دونوں آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. آج ان کو صرف ایک صفحے کی انکنڈیشنل انکوالیفائڈ وہ ٹینڈر کرنی چاہیے تھی اپالوجی بس، اور اس کے علاوہ جہاں وہ ڈیفینس اگر اپنا سبمٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کورٹ نے کافی کنسیشن دیا ہے انہیں اور ایک اپارچونٹی دی ہے کہ وہ پھر سے اس کو سوچیں اپنے جواب کو. اسٹارے ڈیسائسز ایک ڈاکٹرین ہوتا ہے انٹرپریٹیشن کا، انٹرپریٹیشن آف لاء کا، کہ جو پہلے لارجر بینچ کے فیصلے ہیں. ایک لارجر بینچ کا فیصلہ تھا، سینیٹر مسرور احسن کراچی سے تھے اور آردر شرکاوس جی کے کنٹیمپٹ کا اس پہ چیف جسٹس اجمل میاں نے 98-99 میں بڑا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا. آسٹریلین لاء، امریکن لاء، انڈین لاء، پاکستانی لاء، اس کو سب کچھ انہوں نے کر لیا تھا. اس میں انہوں نے یہی کہا تھا جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انکنڈیشنل اپالوجی اگر ویری انیشیل سٹیج پہ نہیں سبمٹ ہوتی ہے تو ڈیفینس ٹینڈر کرنے کے بعد وہ نہیں ایکسیپٹ ہوگی. لیکن اب ججز ہیں، لائکس اور ڈس لائکس تو سبوں میں ہوتی ہے. انصاف تو پھر جسے کہتے ہیں اندھا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کیا ہے، میرے سامنے کون ہے. اگر اس نے دیکھ لیا تو پھر وہ انصاف تو نہیں ہے. انصاف کا سمبل وہی ہے جو دیوی کھڑی ہوئی آنکھ پہ پٹی باندھے ہاتھ میں تلوار اور ترازو لیے. وہ سمبل اس بات کا کہ وہ نہیں دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے کون ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے تو پھر تو انصاف صحیح نہیں ہو سکتا. سلمان اکبر صاحب ہمارے ساتھ ظاہر اطلاع چوئی صاحب موجود تھے ابھی بریک سے پہلے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے بھی موقع دے دیتے، میں نے تو پہلا جواب جمع کرایا، اسی پر مجھ پہ فرد جرم لگا دی اور بعد میں ریویو تک ہم معافی مانگی وغیرہ میں نہیں دی گئی، کنٹیسٹ بھی گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے، یہ تنقید درست ہے؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں، ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ماضی میں معافیاں نہیں دی گئی لوگوں کو جنہوں نے مقدمہ لڑنے کی کوشش کی، کوئی عذر پیش کیا، خواہ وہ واقعاتی ہو یا وہ تکنیکی نوعیت کا ہو. لیکن ایسا بھی ہے کہ معافیاں قبول ہوئی بھی ہیں. کوئی ایسا ہمارا قانون نہیں ہے کہ معافی کبھی قبول نہیں ہوگی. عام طور پہ نہیں ہوتی اگر مقدمہ لڑا جائے، جیسا کہ رشید رضوی صاحب نے درست کہا، عذر پیش کیے جائیں. لیکن اگر آپ مقدمہ دیکھیں جو آئی جی اسلام آباد کے حوالے سے ہوا تھا، جو افتخار چودھری صاحب کے ساتھ بدسلوکی ہوئی تھی، اس فیصلے میں تمام پچھلے فیصلوں کا احاطہ کیا گیا ہے، مسرور احسن کیس کا احاطہ بھی کیا گیا ہے، اور وہاں معافی قبول نہیں کی گئی تھی. اور معافی کو رد کرتے ہوئے عدالت نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے معافی تب جمع کرائی ہے جب چارج فریم ہو گیا تھا، اور چارج فریم ہو جانے کے بعد جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ ٹرائل ہونے لگی ہے تو پھر یہ معافی پر آ گئے. اس سے پہلے تو یہ مقدمہ لڑنے کے لیے ڈٹے ہوئے تھے. لہٰذا ایک اصول ضرور ہے یا ایک روایت ضرور ہے کہ معافی پہلی تاریخ پہ ہی مانگ لینی چاہیے، جتنا جلدی ہو مانگ لینی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر پہلی تاریخ پہ معافی نہیں مانگی تو دوسری پہ نہیں مانگی جا سکتی. افتخار چودھری صاحب والا جو معاملہ تھا اسلام آباد کے پولیس افسران کے حوالے سے، وہاں انہوں نے
چارج فریم ہونے کو ایک طرح سے کٹ آف ڈیٹ تصور کیا کہ انہوں نے چارج فریم ہونے سے پہلے معافی نہیں مانگی، لہٰذا ابھی چارج تو فریم نہیں ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد نہیں کی اور ان کو ایک موقع دے دیا ہے فرد جرم عائد کرنے سے پہلے کہ وہ نظر ثانی کریں اپنے رویے پر، اور صرف ایک تحریری معافی کافی نہیں ہے، واقعتاً ان کے رویے سے نظر آنا چاہیے کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہیں۔ شاید ان کے لیے اچھا ہو کہ وہ ان جج صاحبہ سے معافی مانگیں جن کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی، اور اس کے بعد عدالت کے سامنے پیش ہوں اور اپنے عدالت کی طرف سے دیے گئے فہم کی بنیاد پر جو ندامت کا احساس ان پہ اگر کوئی طاری ہوا ہے تو اس کا اظہار کریں۔ اگر تو ایسا ہوتا ہے تو عدالت معافی قبول کر سکتی ہے، کوئی اصول نہیں ہے کہ اگر پہلے دن معافی نہیں مانگی گئی تو کبھی معافی نہیں مانی جائے گی۔ اور رضوی صاحب آپ یہ بتائیں گا کہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک روم ہے ابھی عمران خان صاحب کے خلاف کہ وہ بچ سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے معافی مانگنے کے بعد بھی وہ خطرے میں ہیں ابھی بھی؟ میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایک پیج کا انکوالیفائڈ اور انکنڈیشنل اپالوجی داخل کر دیتے ہیں تو شاید یہ اپنا شو کاز نوٹس واپس لے، ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پھر چارج فریم کرنے کے لیے رکھنا پڑے گا یہ کیس۔ سما صاحب آپ بتائے گا، بینچ کی طرف سے یہ کہا بھی گیا ایک جج صاحب کی طرف سے کہ آج بھی ایک معاملہ ختم ہو سکتا تھا، یعنی اگر معافی مانگ لے تو ختم ہو جاتا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ خطرہ بہت حد تک ٹل گیا ہے اگر وہ انکنڈیشنل معافی مانگ لیں؟ نہیں، ٹل نہیں گیا، دیکھیں ایسے بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ آج اگر وہ معافی مانگتے تو امکانات بہتر تھے، اور اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے زیادہ دشواری ہے، ان کو اس جواب کو واپس بھی لینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جواب بھی فائل پہ موجود رہے اور وہ معافی بھی مانگیں، ان کو کہنا ہوگا کہ یہ جواب جو ہے صرف نظر کی وجہ سے ہوا یا غلطی کی وجہ سے ہوا، ہم اس کو واپس لیتے ہیں، اور اب میرا جو جواب ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ رضوی صاحب نے فرمایا، وہ 2 سطروں کا جواب ہونا چاہیے کہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور میں عدالت سے معافی کا خواستگار ہوں۔ تو تب امکان ہے، ضروری نہیں ہے کہ تب بھی عدالت معافی قبول کرے، لیکن امکان بہرحال ہوگا پھر۔